कहते थोड़े होंगे, ये तो काफ़ी सारे हैं। 85 आ गए बैठो। नहीं, मैं कहते थे खुदाम में चले गए हैं, तो अटफाल में भी काफ़ी हैं। जी हजूर, इस वक्त 100 बच्चे हैं जो इस क्लास में हैं। हाँ, तो उनमें से नासरात तो सिर्फ रह गई है 40-50 आपकी, तो फिर काफ़ी तो है। हमारी भी क्लास में 200 बच्चे चले गए ऊपर वाली क्लास में। चलो अच्छा हो गया। जी नसर अहमद अरशद साहब, तुम कब 15 साल के हो गए? हाँ जी, 15 साल के नहीं हुए अभी? हमने अभी 13 साल का। अच्छा, चलो फिर कद लंबा हो गया। तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फित्तौराह व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहू फ़अज़ारहू فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار। दोबारा पढ़ो इसको। कहाँ से? युजिबुल ज़र्रा يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। अल-फतह आयत 29-30। ये जो पढ़ा था तुमने, युजिबु ज़र्रा है, हैं? एन जो है ना ज़र्रा के साथ लगती है। ले यगीज़ा पहले इस तरह लग रहा था, ज़र्रा अलहदा पढ़ दिया, अले यगीज़ा पढ़ रहे तुम। ज़र्रा ले यगीज़ा, ठीक है, वो अलहदा लफ्ज़ है, वो अलहदा लफ्ज़ है। ठीक है। एन जो है ज़र्रा के साथ लगती है, एन ले यगीज़ के साथ नहीं लगती। अच्छा जी, तर्जुमा नवीद मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے، اور گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے. محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے. تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا. وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں. سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے. یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کونپل نکالے، پھر اس سے مضبوط کرے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنی ڈنٹھل پر کھڑی ہو جائے، کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیظ دلائے. اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے. اچھا، جزاک اللہ. جی وقار احمد صاحب حدیث پڑھو. السلام علیکم حضور. السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن اخی وصاحبی. صحیح بخاری کتاب ابو المناقب باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی عمر سے کسی کو اپنا دوست بناتا تو وہ ابو بکر تھے، لیکن وہ تو دوست سے بڑھ کر میرے دینی بھائی اور ساتھی ہیں. جزاک اللہ. پچھلی دفعہ جو اس نے سوال کیا تھا حضرت عیسیٰ کے بھائی کا، ہم ادھر ادھر کے حوالے دیکھتے رہے. آپ بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے، کشتی نو اور چشمہ مسیح میں نے ہی پڑھا ہوا ہے. تو اس میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ان کے بھائی تھے. جی سب کے نام بھی 4 بھائی اور 2 بہنیں، اور ایک انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے اس میں نام بھی ہیں. اسی دن یہ صاحب چشمہ مسیح کے حوالے سے اپنی رائے خدا میں باتیں بھی کر رہے تھے. تم لوگوں نے تیاری کی، تم نے بھی اڑا دیا. نہ میرے ذہن میں مستحضر نہیں تھا، مجھے پھر مبشر کالوں سے نے لکھا کہ 2 جگہ والے ہیں. خیر اس کی تفصیل تو اس کلاس میں جو آئندہ آئے گی اسی میں بتائیں گے. اور میں نے کہا جو پتہ تھا کہ ہیں والے. جی وہ حضور نے کتاب پیش کر دی ہے آج، اور اس کا جتنا بھی خلاصہ ہے ان کی ساری نہیں، بلکہ اس میں چشمہ مسیح میں نے نشان بھی لگائے ہوئے تھے، لیکن اس وقت موقع پہ موجود نہیں رہا. جی مستحضر نہیں ہوا. جی تو ان کی لائف کا سارا خلاصہ جو ہے شروع سے آخر تک میں نے وہ منگوایا. یہ حوالہ اصل حوالہ انسائکلوپیڈیا کا جو ہوتیوں کی جو ہے، جی وہ اپوسٹلسٹک ہسٹری آف دی ارلی کرسچنس ہے، وہ کتابیں منگوائی گئی ہیں. جس کا حوالے میں جو حوالہ لکھا ہے اس کا نام اور ہے. وہ اس کا نام ہے اپوسٹلسٹک ریکارڈز آف دا ارلی کرسچینٹی بائی گائلز، ڈی ایف گائلز. تو وہ میں نے بھی منگوائی ہے کتاب. میں نے کہا تھا پتہ کریں. ہاں کل مل جائے گی. کل اصل حوالہ بھی پتہ لگ جائے. حوالہ تو بہرحال ٹھیک ہی ہوگا. نے لکھا ہے اصل میں ہمیں پہلے جانا ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف ہے، اور میں یہی کرتا ہوں جی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے اگر قرآن حدیث کا کہیں سے نہیں ملتا تو وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، بلکہ اس کی وضاحت مل جاتی ہے پھر باقی جگہ سے. تو پتہ نہیں کیوں نہیں نہ آس پاس کے ذہن میں آیا، نہ آپ کے ذہن میں آیا، نہ میرے ذہن میں آیا. حالانکہ انہوں نے اس دن شام کو تیاری بھی کی ہوئی تھی چشمہ مسیح کی. اس دن چشمہ مسیح کا سوال تھا نا. بہرحال وہ تو اصلاح ہو جائے گی. اس کی تفصیلی حوالے وغیرہ پڑھ دوں گا میں اگلی کلاس میں، ٹھیک ہے. جو بڑے لڑکوں کی ہوگی. جی ملفوظات نایاب
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. پھر عز و جل نے حضرت ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی مدح میں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے خلاف بڑا جوش رکھتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بہت ملاطفت کرنے والے ہیں. جب تو انہیں دیکھے گا انہیں شرک سے پاک اور اللہ کا مطیع پائے گا. وہ اللہ کے فضل اور رضا کی جستجو میں رہتے ہیں. ان کی شناخت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان کے ذریعے موجود ہے. یہ ان کی حالات تورات میں بیان ہوئی ہے، اور انجیل میں ان کی حالت یوں بیان ہے کہ وہ کھیتی کی طرح ہوں گے جس نے پہلے تو اپنی رویدگی نکالی، پھر اس کو آسمانی اور زمینی غذا کے ذریعے مضبوط کیا، اور وہ رویدگی زمیندار کو پسند آنے لگ گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کفار ان کو دیکھ دیکھ کر جلیں گے. دیکھو اس آیت میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کا نام کافر رکھا ہے اور اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے جس نے صحابہ سے دشمنی کی. بس اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں سے بچو جو صحابہ سے دشمنی کی وجہ سے کافر ہو گئے ہیں. سر الخلافہ کے عربی متن کا ترجمہ. تم صبح نماز کے وقت سے اٹھے ہوئے سوئے نہیں پھر حسان؟ نماز پہ نہیں اٹھے تھے؟ کتنے بجے اٹھے تھے؟ جاگے تھے. اردو صحیح اردو یہ جاگنا یا اٹھ بیٹھنا. اٹھنا اردو محاورہ نہیں، اٹھنے کا مطلب ہوتا ہے چلا گیا آسمان پہ. 11 بجے؟ تو پھر تو آنکھوں میں نیند کو اتنی بھری ہوئی ہے. رات کمپیوٹر پہ کھیلتے رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں نا 12 سال تک کے خاص طور پہ ان کو کم از کم 9 سے 11 گھنٹے سونا چاہیے، نہیں تو وہ موٹے زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر جاگتے رہیں گے تو کھاتے بھی رہیں گے تو پھر ان کے پڑھائی میں بھی توجہ نہیں رہتی، چڑچڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے اپنی نیند جو ہے نا کم از کم 10-11 گھنٹے پوری کیا کرو. اور اس کے بعد پڑھا کرو بجائے کمپیوٹر پر بیٹھنے کے یا اٹھ پٹانگ ٹی وی پہ فلمیں دیکھنے کے یا کارٹون دیکھنے کے. اچھا جی، قصیدہ دانیال درانی. تم اب دانیال سے داڑھی مچھے نکلنے کے بعد درانی بھی بن گئے ہو. مدح صحابہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی اشعار. ان الصحابة كلهم كزكاي ان الصحابة كلهم كزكاي ان الصحابة كلهم كزكاي قد نوروا وجه الورى بزياي تركوا أقاربهم وحب عيالهم جاء رسول الله كالفقراء ذبحوا وما خافوا الورى من صدقهم
ذبحوا وما خافوا ورا من صدقهم بل آثروا الرحمن عند بلائی تحت السیوف. خاف الوداع کہا ہے تم نے جی ذبحوا وما خاف الورا یہ ورا ہے ودا ہے خاف الورا ہی ہونا چاہیے ورا ہونا چاہیے جی میں اگر یہاں غلط لکھا اس نے غلط پڑھ دیا یہاں دال ڈالی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے تحت السیوف تشہدوا لخلوصهم شہیدوا بصدق القلب فی الاملاء حذروا الموادین كلها من صدقهم حذروا الموادین كلها من صدقهم حفظوا لها في حرة رجلي تحت السيوف تشهدوا لخلوصهم شہیدوا بصدق القلب فی الاملاء. عربی اشعار کا ترجمہ. یقیناً صحابہ سب کے سب سورج کے مانند ہیں. انہوں نے مخلوقات کا چہرہ اپنی روشنی سے منور کر دیا. انہوں نے اپنے اقارب کو اور عیال کی محبت کو بھی چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں فقراء کی طرح حاضر ہو گئے. وہ ذبح کیے گئے اور اپنے صدق کی وجہ سے مخلوق سے نہ ڈریں بلکہ مصیبت کے وقت انہوں نے خدائے رحمان کو اختیار کیا. اپنے خلوص کی وجہ سے وہ تلواروں کے نیچے شہید ہو گئے اور مجالس میں انہوں نے صدق کے قلب سے گواہی دی. اپنے صدق کی وجہ سے وہ تمام میدانوں میں حاضر ہو گئے. وہ ان میدانوں کی سنگلاخ سخت زمین میں جمع ہو گئے. جزاکم اللہ. فرحاد احمد ناصر صاحب کہاں ہیں؟ تعارف حضرت ابوبکر صدیق. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ کنیت ابوبکر اور لقب صدیق ہے. آپ قریش کی ایک شاخ بنی تمیم میں سے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی سے بڑے شریف النفس اور نیک تھے. چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے اپنا دامن ہر قسم کی آلائشوں سے پاک رکھا تھا. تجارت شغل تھا اور صاحب دولت و حیثیت تھے. آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آخری دم تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے رہے. اسی وجہ سے صدیق لقب ملا. اسلام کے لیے آپ نے جان و مال کی بے نظیر قربانیاں پیش کی. کئی موقعوں پر گھر کا سارا اثاثہ دین کی خاطر نثار کر دیا. ہجرت کی کٹھن منازل میں پورے خلوص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور یار غار کا اعزاز پایا. مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کار و مشیر خاص تھے. کم و بیش
تمام غزوات میں شریک ہوئے اور جان کی پرواہ کیے بغیر مقابلہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری علالت کے دوران امامت کے فرائض آپ ہی کو سونپے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ منصب خلافت پر فائز ہو جانے کے بعد اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ صدیق اکبر کو خلیفۃ اللہ کے لقب سے پکارا جایا کرے، مگر آپ نے فرمایا کہ مجھے خلیفۃ اللہ نہیں خلیفۃ الرسول کہا جائے۔ اگلے روز مسجد میں عام بیعت ہوئی۔ آغاز خلافت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی ایک مشکلات اور حوادث کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت تھے، دوسری طرف مرتدین اسلام اور منکرین زکوٰۃ نے شورش برپا کر رکھی تھی، لیکن آپ کے تدبر اور مستقل مزاجی نے یکے بعد دیگرے ان سب پر قابو پا لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو اصل حالت میں محفوظ رکھنے کی خاطر اہم خدمات سر انجام دی۔ ایک جنگ کے دوران جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا انتظام فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ یوں آپ کو فخر موجودات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ جزاک اللہ حضور۔ اردو میں پڑھ رہے تھے تم؟ اردو میں پڑھ رہے تھے؟ کہاں سیکھی پڑھنی اردو؟ اردو پڑھنی کس نے سکھائی ہے؟ تم یہیں پیدا ہوئے تھے؟ اچھا۔ جی نظم ایاز ریاض۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ آیا منتظر جس کے تھے دن رات، وہ آیا منتظر جس کے تھے دن رات، معمہ کھل گیا روشن ہوئی بات، دکھائی آسمان نے ساری آیات، دکھائی آسمان نے ساری آیات، زمین وقت کی دے دی شہادت، پھر اس کے بعد کون آئے گا ہے ہاتھ، پھر اس کے بعد کون آئے گا ہے ہاتھ، خدا سے کچھ ڈرو چھوڑو مادات، خدا نے ایک جہاں کو یہ سنا دی، خدا نے ایک جہاں کو یہ سنا دی، فسبحان الذی اخزل وادی۔
مسیح وقت اب دنیا میں آیا، مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہیں میں ان کو ساقی نے پلا دی، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخزل عادی، فسبحان الذی اخزل عادی۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، ہجرت مدینہ، طاہر محمود صاحب 15 سال کے نہیں ہوئے؟ ہاں جی 15 سال کے نہیں ہوئے؟ ابھی 14 سال کا ہوں۔ اچھا، ہاں جی۔ ہجرت مدینہ، ہجرت مدینہ کے تاریخ ساز اور ایمان افروز واقعہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیباچہ تفسیر القرآن میں فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کی تیاری شروع کی۔ ایک کے بعد ایک خاندان مکہ سے غائب ہونا شروع ہوا۔ اب وہ لوگ بھی جو خدا تعالیٰ کی بادشاہت کا انتظار کر رہے تھے دلیر ہو گئے۔ بعض دفعہ ایک ہی رات میں مکہ کی ایک پوری گلی کے مکانوں کو تالے لگ جاتے تھے، اور صبح کے وقت جب شہر کے لوگ گلی کو خاموش پاتے تو دریافت کرنے پر انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس گلی کے تمام رہنے والے مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں، اور اسلام کے اس گہر اثر کو دیکھ کر جو اندر ہی اندر مکہ میں پھیل رہا تھا وہ حیران رہ جاتے تھے۔ آخر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا، صرف چند غلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہ گئے۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ اب شکار ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے تو روح صاحب پھر جمع ہوئے، اور مشورے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہی مناسب ہے۔ خدا تعالیٰ کے خاص تصرف سے آپ کے قتل کی تاریخ آپ کی ہجرت کی تاریخ سے موافق پڑی۔ جب مکہ کے لوگ آپ کے گھر کے سامنے آپ کے قتل کے لیے جمع ہو رہے تھے، آپ رات کی تاریکی میں ہجرت کے ارادہ سے اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ مکہ کے لوگ ضرور شبہ کرتے ہوں گے کہ ان کے ارادے کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل چکی ہوگی، مگر پھر بھی جب آپ ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی اور شخص ہے، اور بجائے آپ پر حملہ کرنے کے سمٹ کر آپ سے چھپنے لگ گئے تاکہ ان کے ارادوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو جائے۔ اس رات سے پہلے دن ہی آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی، پس وہ بھی آپ کو مل گئے اور دونوں مل کر تھوڑی دیر میں مکہ سے روانہ ہو گئے، اور مکہ سے 3-4 میل پر سور نامی پہاڑ کے سرے پر پناہ گزین ہوئے۔ جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے ہیں تو انہوں نے ایک فوج جمع کی اور آپ کا تعاقب کیا۔ ایک کھوجی انہوں نے اپنے ساتھ لیا جو آپ کا کھوج لگاتے ہوئے
سور پہاڑ پر پہنچا. وہاں اس نے غار کے پاس پہنچ کر جہاں آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھپے ہوئے تھے یقین کے ساتھ کہا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ہے یا آسمان پر چڑھ گیا ہے. اس کے اس اعلان کو سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بیٹھنے لگا اور انہوں نے آہستہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دشمن سر پر آ پہنچا ہے اور اب کوئی دم میں غار میں داخل ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا. ابو بکر ڈرو نہیں خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا یا رسول اللہ مجھے تو صرف یہ خوف تھا کہ اگر آپ کی جان کو کوئی گزند پہنچا تو دنیا میں سے روحانیت اور دین کا نام مٹ جائے گا. آپ نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، یہاں ہم دو ہی نہیں تیسرا خدا تعالیٰ بھی ہمارے پاس ہے. چونکہ اب وقت آ پہنچا تھا کہ خدا تعالیٰ اسلام کو بڑھائے اور ترقی دے اور مکہ والوں کے لیے مہلت کا وقت ختم ہو چکا تھا. مکہ والوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا اور انہوں نے کھوجی سے استہزاء کر دیا اور کہا کہ کیا انہوں نے اس کھلی جگہ پر پناہ لینی تھی؟ یہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. اور پھر اس جگہ کثرت سے سام بچھو رہتے ہیں. یہاں کون عقل مند پناہ لے سکتا ہے؟ اور بغیر اس کے کہ غار میں جھانک کر دیکھتے کھوجی سے ہنسی کرتے ہوئے وہ واپس لوٹ گئے. اچھا اب کیا ہے؟ بس تو اب کیا کرو گے تم؟ 20 منٹ اور ہیں. تم لوگوں جو تمہارا سلیبس ہے وقف نو کا ہے پاس تم لوگوں کے؟ کس کس کے پاس ہے 15 سال تک والا سلیبس؟ جن کے پاس نہیں ہے ان کو آپ کے پاس ہے؟ جی لے سکتے ہیں، وہ وکالت وقف نو سے وکالت ارشاد سے ان کے پاس ہے. تو ان سے لے لیں، ان کو لے کے ان کو اپنے جو ہیں کلاس والے ان کو دے دینا. ٹھیک ہے. جن کے پاس نہیں ہے یو کے والوں میں دینا کوئی نہیں ہے، اس لیے خود ہی آ کے نا تو ان سے لے لینا. یہاں رکھوا دیں پرائیویٹ اسٹڈی دفتر میں، یہیں سے لے لیں گے. ٹھیک ہے. ہاں سلیبس جو ہے پہلے لے لو، وہ پڑھو، پھر میں وقتاً فوقتاً اس میں سے سوال بھی کرتا رہوں گا تمہارے سے کبھی کبھی. یہ جو پہ آج موضوع ہوا ہے حضرت ابو بکر پہ، یہ انہی کا سلیبس کا حصہ ہے اور اسی کے میں سے لے کے شروع کر رہے ہیں. اچھا اچھا. حضور آپ نے کہا تھا کہ 12 سال کے بچوں کو 9 سال مطلب 9 گھنٹوں کے لیے سونا چاہیے. تو اگر وہ فجر اور عشاء کی نماز پڑھیں تو ان دونوں کے اندر جو گیپ ہے وہ تو 9 گھنٹوں سے تھوڑا ہے. تو دوپہر کے وقت سویا کریں وہ، یا دیکھو آج کل عشاء کی نماز ہوتی ہے 8 بجے، ٹھیک ہے نا جی، اور فجر کی نماز ہوتی ہے 6:30 بجے جی. اور عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے اگر تم آدھا گھنٹہ بھی لگاؤ 9 بجے بھی سو تو فجر کی نماز سے اٹھنے تک تمہارے 9 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں. اچھا آج کل تو ہو جاتے ہیں. باقی رہے گی گرمیوں کی بات ہے. جی گرمیوں میں رات 10 بجے نماز سے فارغ ہوتے ہو اور صبح 3:45 بجے نماز ہو جاتی ہے فجر کی. وہ 6 گھنٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکول تمہارا لگتا ہے 8 بجے. 8 بجے ہاں جی. کبھی کہیں کا اسکول جاتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا دور ہے. آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے نا. ہاں جی. تو اگر تم صبح نماز پڑھ کے 4 بجے سو جاؤ ہیں جی تو 6:30-7 بجے تو سو سکتے 2.5 گھنٹے تمہیں مل گئے. رات کے پہلے حصے میں کچھ مل گئے. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو 5 گھنٹے یہ 7.5 گھنٹے ہو گئے. اس کے بعد دوپہر کو سو لیا تھوڑا سا. کافی لمبا دن ہو جاتا ہے نا. ہاں جی. اگر صبح 5 بجے سورج نکلتا ہے اور رات کو 9:30 بجے سورج غروب ہوتا ہے تو بیچ میں وقت تو
کھیلتے نہ رہا کرو, نہ ٹی وی پہ بیٹھے رہا کرو, کچھ تھوڑا سا نکال لیا کرو 2 گھنٹے سونے کے لیے. اچھا تو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ آپ بھی کرتے ہیں؟ یہ آپ بھی کرتے ہیں؟ میں تو تمہاری عمر کا نہیں نا, 9 گھنٹے سونا ضروری نہیں میرے لیے. لیکن میں توڑ کے سوتا ہوں اس طرح ہی. میں یہ تو نہیں کرتا کہ 9 گھنٹے سوتا ہوں, لیکن یہی ہے کہ رات کو بھی سوتا ہوں. تو گرمیوں میں پھر صبح فجر کے بعد بھی تھوڑا سا سو لیتا ہوں, پھر تھوڑا سا دوپہر کو بھی سو لیتا ہوں. لیکن کتنا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ. لیکن تمہارے لیے 9-10 گھنٹے ضروری ہے, میرے لیے نہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے خلیفہ تھے؟ مصطفیٰ. اور کتنی دیر رہا آپ کا عرصہ خلافت؟ میرے خیال ہے کہ اتنے لمبے نہیں تھے, نمبر نہیں پتہ. 2 سال. اچھا. اور حضرت خلیفہ مسیح اول کا شاہ خلافت کتنی دیر رہا؟ عمران. 9 سال. 9 سال؟ ہاں جی. نہیں. سہیل کیا نام تھا؟ طلحہ وہاج 6 سال. اور کچھ؟ تم کس کے بیٹے ہو؟ معاذ صاحب. فیض احمد صاحب کے. ہرس فیلڈ میں ہوتے ہو؟ جی. کہاں ہوتے ہو؟ واٹفورڈ میں. تمہیں سواحیلی آتی ہے؟ آتی تھی, بول گیا. تم آپس میں بھائی بہن بولا کرو, جو زبان آتی ہے وہ بولنی چاہیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ کون تھے؟ حسان. حضرت ابو بکر. سیکنڈ. 2 مائکروفون. حضرت ابو بکر. دوسرے. اور دوسرے مجھے نہیں پتا. تمہیں پتا ہے؟ ہاں, اس کو دو, محمد اطہر کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت مسیح علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ کون تھے؟ حضرت مرزا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد. اچھا. محمود احمد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ کون تھے؟ حسان. حضرت ابتسام کو دو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. یاد رکھو گے. دوسرے کون تھے؟ حضرت عمر. تیسرے کون تھے؟ حضرت عثمان. اچھا. اور حضرت مسیح علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ کون تھے؟ جی. حضرت مسیح علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ کون تھے؟ چھوٹا بچہ کو بتائے. نعمان. حضرت مرزا ناصر احمد. پتا تمہیں؟ اچھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ کون تھے؟ حسان کو دو. ادھر آگے سامنے. حضرت ابو بکر. پہلے بھی وہی, چوتھے بھی وہی ہیں. اچھا. اس کو دے دو. کیا نام ہے اس کا؟ ولید.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ آئی؟ دو واپس. اچھا آنسلوں کے چوتھے خلیفہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. پہلے کون تھے؟ حضرت حضرت ابو بکر صدیق. نمبر 2 حضرت عثمان عمر. نمبر 3 حضرت عثمان. نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ. اچھا حضرت مسیح علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ کون تھے؟ حضرت مرزا طاہر احمد. اسلام کی ہسٹری بھی یاد رکھو تم تھوڑی سی. نہیں تو غیر احمدی کہیں گے دیکھو یہ اپنی تاریخی یاد رکھتے ہیں، اصل تو اسلام ہمیں آنا چاہیے. جی. اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینے سے، اس کے بعد پھر واپس بھی آئے تھے مکے کہ نہیں؟ یہ تمہارا پیچھے سفید ٹوپی والا تم اینکوں والے. جی وہ حج کرنے کے لیے واپس آئے تھے. وہ حج کرنے کے لیے واپس آئے تھے. حج کرنے بھی بس نہیں، اس کے بعد جب مکہ اسلام کا ہو گیا تھا اس وقت بھی آئے تھے. مکہ اسلام کا ہو گیا تھا، حج کرنے آئے تھے، پھر حج کیا تھا. جی. اچھا حج کا تو موسم ہی نہیں تھا وہ. پھر اس کو دو جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی جنگ ہوئی تھی؟ جنگ بدر. بدر تو پہلی جنگ تھی اسلام کی. نہیں پتا. باجوہ کو دو. باجوہ کیا نام ہے اس کا؟ جنگ احد. اچھا وہ اس کے بعد وہ دوسری جنگ تھی. پھر نصر کو دو. حضور وہ فتح مکہ کے لیے واپس آئے تھے. فتح مکہ ہوئی تھی اس وقت آئے نا، مکے میں داخل ہوئے جب. ہاں جی. اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا فتح مکہ سے؟ ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا اس معاہدے کا نام کیا ہے؟ صلح کا معاہدہ ہوا تھا. ضرور مجھے یاد نہیں آ رہا. ہیں یہ دو. اس کو پتہ ہے کسی کو؟ اس کو دو. حدیبہ. صلح حدیبیہ. جی. ہیں جی. حدیبیہ کی جگہ معاہدہ ہوا تھا. عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے نا خواب کی بنا پہ وسلم. جی. لیکن وہاں کفار مکہ نے داخل نہیں ہونے دیا تھا. جی. ٹھیک ہے. ہیں تو وسلم نے کتنے حج کیے تھے؟ صدیقی صاحب جی بتاؤ نا. ایک ہی کیے تھے. ایک کیا تھا؟ میں شور نہیں تھا، میں نے غلط نہیں کہنا تھا. اب تم شور ہو گیا، پتہ لگ گیا. اچھا یہ بتاؤ کہ مکہ سے جب ہجرت کی ہے اس کے بعد مدینہ میں کتنا عرصہ رہے ہیں آپ وفات تک؟ حج کا 10 سال. اور مکے میں نبوت کے بعد کتنا عرصہ رہے؟ یاد نہیں آ رہا. کسی کو پتہ ہے؟ اس کو تو سرمت تو نہیں پتہ. چلو تم بتاؤ. صدیقی تم صدیقی ہو؟ جی.
13 साल थे. हाँ. تو یہ کتاب اپنے کتاب ہے نا سلیبس وقفے نو کا, اس کو پڑھو بھی, پڑھا کرو. اس عمر میں تو یاد ہو جاتی ہیں باتیں جلدی ایک دفعہ پڑھ کے کہانی. اور کیا ہے؟ 13 to 15 10. اچھا, اس میں 5 سوال میں کروں گا, جو 5 سوالوں کے جواب دے دے گا اس کو یہ کتاب مل جائے گی. سے 14 ایئر والے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا مطلب ہے؟ سفیر احمد. In the name of Allah, the most gracious and merciful. تمہارے سے ہی کروں سارے سوال. وہ کون سی دعا ہے جو بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے کرنی چاہیے؟ ربی زدنی علما کما ربیانی صغیرا. چلو پچھلے دانیال کو دے دو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اچھا چلو. رب العالمین کا کیا مطلب ہے سفیر؟ نہیں شور نہیں ہوں. تم بتاؤ دانیال. مجھے نہیں پتا. نہیں پتا. چلو پھر تم دونوں تو آؤٹ ہو گئے, اس کو دے دو پچھلے کو. ہے نا یہی تمہیں کہہ رہا ہوں. یہ جس نے سوال کیا تھا پہلے میں سے, نیند والا. Lord of all the worlds. ہاں. اور رحمان. الرحمان جو پیدا کرنے والا. ولید بن مانگے دینے والا. ہاں. اچھا قل هو اللہ احد کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا تمہیں پتا؟ نہیں اس کو نہیں, پہلے اس کو سوال دیا تھا تمہیں سفید. ہاں یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے نک والا. نہیں چلو صدیقی کو دے دو. بولو کہ وہ اللہ ہے جو ایک ہے. Say he is Allah the one. ہاں ٹھیک ہے. الہ الناس کا کیا مطلب ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ہاں. The God of mankind, لوگوں کے خدا. ٹھیک ہے انگلش میں بتا دو بشا, کوئی عرض نہیں. رب زدنی علما کا کیا مطلب ہے؟ Oh Allah, increase me in knowledge. تمہاری عمر کیا ہے؟ 14. نیکسٹ منتھ اگلی مہینے 15 ہونے لگا. پھر تو تمہارے ساتھ یہ سوال نہیں, تم مجھے 13 سال پہلے صرف سوال بتائیں گے اس کا. تم تو اس میں ویسے نہیں شامل. جو 13 سے نیچے ہیں نا ان سے میں پوچھ رہا ہوں. جو اپ ٹو 13 ہیں وہ بتائیں مجھے. تمہارے سے زیادہ پوچھتا ہوں بعد میں.
اچھا علیم کا کیا مطلب ہے؟ تم 13 سال سے اوپر ہو؟ 13 سال ہیں؟ میں 13 سال کا ہوں سر. ہو گیا نا جی. بس 13 سال سے 15 سال کا لیتا ہے. اچھا. العلیم 13 سال تک نہیں پتا ہیں؟ آل نوئنگ، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہیں؟ یہ 12 اور 13 سال کی عمر تک کا ہے یا 13 سال سے اوپر کا ہے؟ جو 10 سے 11 10 سے 13 اور دوسرا 13 سے 15 ہے. 10 سے 13 کا مطلب کہ 12 سال اور 364 دن. جی سر. ہاں جی سر. اور دوسرا 13 سال سے 15. اس میں صرف قرآن شریف کا ہی حصہ ہے سارا؟ چیزیں اس میں ہے تاریخ اسلام اور کہاں اس میں تو کوئی تاریخ اسلام نہیں ہے. مجھے اس وقت سے یاد نہیں. یہ سارا قرآن شریف ہے. غالباً یہ انہوں نے سیپریٹ کر دیا ہوا ہے. یہ یو کے والوں نے چھاپا ہوا ہے. جو وکالت وقف 9 کا ہے وہ مختلف ہے اس سے ہے. اس کے پھر کئی والیوم ہوں گے؟ جی اس کے کئی والیومس ہیں. وہ کہاں ہیں اور نہیں ہے؟ تو میں دیکھ لیتا ہوں ان کے پاس شاید ابھی یہی تھے. اچھا یہ 15 سال بعد سے سوال کرتا ہوں اب. المصور کا کیا مطلب ہے؟ انگلش میں بتا دو. میں نے کافی دفعہ سنا ہوا ہے لیکن مطلب نہیں پتا. تم بھی ہو گئے 14 سال کے 13 سال کے دورانی نہیں دانیال؟ جی حضور. تمہیں وہ آتی ہے سورہ قریش؟ جی حضور. سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی الافی قریش الافیم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوم رعو کا و امت قد اخبرت. آگے کیا ہے؟ من ذالک البدر الذی اسبانی. چلو 2 سوال ٹھیک ہو گئے. نہیں ایک اور ان کے پاس 15 to 17 ہے. اچھا اچھا. الرافع کیا مطلب ہے؟ دی ایگزالٹر. اچھا پر یہ کتنا ہے کہ میں یہ بس ان کے نہیں اس لیے پڑھ بھی نہیں سکتا. اسی کے عشق میں نکلے میری جان کہ یاد یار میں بھی ایک مزہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ کہ پلیز. اسی کے عشق میں نکلے میری جان کہ یاد یار میں بھی ایک مزہ ہے. کہ میری جان اس کے لیے ہر چیز. کس کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری جان ان کے لیے ہر چیز.
پہلے تو خدا ہے. نہیں آنسر کی ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے. الشکور کیا ہوتا ہے؟ جی سر. الشکور شکور شکر کرنے والا. الشکور شکر کرنے والے یہاں ہیں. اور اللہ کے معنی میں الشکور جو ہے نا کہ اللہ جو شکور ہے جی اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے کام کو اپریشیٹ کرتا ہے, ان کو سراہتا ہے. سارے ایسے ہی ہونے چاہیے, تو صرف قرآن شریف کے ایسے ہیں. اچھا چلو پھر وقت گزر گیا تمہارا بہرحال. کیوں اور کچھ جب بیٹھے ہو نا ویسے گھر میں بھی اور مجلس میں بھی اگر باسی لینی ہو, باسی پتہ کیا ہوتا ہے؟ یون. کس طرح کرتے ہیں یون؟ جب کوئی منہ کر کے کھولتے ہیں نا جب, تو اول تو کوشش کرو دب جائے. اگر نہیں دبتی نا تو پھر آگے ہاتھ رکھا کرتے ہیں. منہ لوگوں کے سامنے کھول نہیں جا کرتے. اور ویسے بھی کہیں بیٹھے ہو کہ مچھر مکھی منہ میں چلا جائے تو منہ کھول کے منع ہے. حدیث میں بھی آیا کہ آگے ہاتھ رکھو. تم نے نہیں کیا اس طرح, ویسے میں کہہ رہا ہوں آگے ہاتھ رکھنا چاہیے. ہاں حضور ایک کوشچن ہے. اسکول میں میری ٹیچر نے بتایا تھا کہ جروزلم میں ایک مسلم ماسک ہے اور وہاں پہ ضروری جانا چاہیے اور وزٹ کرنا چاہیے ونس ان اے لائف ٹائم. اگر کسی کو توفیق ہے, سارے تو نہیں جا سکتے وہاں. یروشلم میں مسجد ہے, مسجد اقصی ہے. جی ٹھیک ہے. جی اس میں اگر توفیق ہے تو جا کے نماز پڑھ لو. نہیں, لیکن ٹیچر نے کہا تھا اٹس امپورٹنٹ ٹو گو دیئر ایٹ لیسٹ ونس ان اے لائف ٹائم. وہ ٹیچر گیا ہے وہاں؟ نہیں, ہی از اے کرسچن. ایک مسجد بھی ہے وہاں, اور وہ کس کے مسلمانوں کے لیے جانا چاہیے ضروری؟ جی ایک مسلمانوں کی مسجد ہے وہاں پہ. نہیں تو اس نے کیا کہا تھا, مسلمانوں کے لیے جانا ضروری ہے وہاں؟ نہیں, وہ جو سی مسجد ہے ادھر مسلم لوگ جس طرح ایک دفعہ ضرور جا کے جس طرح وہاں جائے. مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جائے کمپلسری فار مسلمز؟ اور یہ نہیں پتا. کوئی نہیں ضروری. لوگ جاتے ہیں, نماز لوگ پڑھتے بھی ہیں. وہاں یہودیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. ساتھ جو دیواریں گریا ہے وہاں یہودی کسی اور کو نہیں آنے دیتے. ہاں ایک ربائی مجھے ملا, پروفیسر ہے بڑا, وہ کہتا میں وہاں گیا تو مجھے نہیں, انہوں نے کہا تم کون ہو, تمہیں تو نہیں ہم نے آنے دینا, تم کہ تمہارا کہتا جس طرح تم اللہ کے بندے ہو میں بھی ہوں. پھر وہ کہتا اچھا تم اللہ کو کیا مانتے ہو؟ یہودی بھی ایک خدا مانتے ہیں. کہتا میں کہا لا الہ الا اللہ. تو مجھے لے گیا مسجد میں راؤنڈ کرانے لگا. پھر اس کو پھر شک پڑ گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. پھر اس نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہو؟ تم بیٹھ جاؤ نا ایک جگہ ٹیک کے, تم ہلتے جا رہے ہو سامنے بیٹھے ہوئے. تو اس میں وسلم کیا مانتے ہو, اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ. اچھا یہودی نے جواب دیا. وہ اس آدمی کو پھر بھی شک پڑا. کہتا تم مذہب کیا ہے تمہارا؟ کہتا ہے یہودی. کہتا میں نے نہیں چھپایا, میں نے کہا یہودی ہوں. تو پھر اس آدمی نے پوچھا جو تھا وہاں کا مسلمان
کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس طرح تم نے کہہ دیا؟ کہتے لا الہ الا اللہ کہ اس لیے کہ میں بھی خدا مانتا ہوں، اور محمد رسول اللہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، اور عربوں کا جو برا حال تھا اس کے بعد ان کو کوئی اصلاح ان کی نہیں کر سکتا تھا، کوئی اللہ کا رسول ہی ان کی ریفارم کر سکتا تھا، اس لیے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میں نہیں مانتا ان کو، لیکن اللہ کے رسول ہی اللہ کے بھیجے ہوئے ہی ہیں نا، اس لیے انہوں نے لوگوں کو ان کی اصلاح کر دی۔ تو یہ بڑے چکر سے جواب بھی دے جاتے ہیں لوگ۔ تم نے ایک بات کرنی کر لو 2 منٹ میں۔ حضور میرا ایک سوال ہے کہ اگر ونس ان اے لائف ٹائم جا کے حج کرنا ضروری ہے، اس وقت کسی نے نہیں کیا ہو حج، پھر جب فوت ہو گیا تو پھر کس نے کہا حج کرنا ضروری ہے ونس ان لائف ٹائم؟ پتہ ہے، میں سنا ہے۔ غلط سنا ہے؟ اچھا، حج کے لیے ضروری شرط ہے کہ تمہارے پاس سفر کا خرچ بھی ہو، ہیں جی، اور سفر کے لیے حالات ٹھیک ہوں، امن بھی ہو، اور تم وہاں جاؤ تو وہاں بھی امن ہو، ہیں جی۔ پھر ایسی صورتیں بہت ساری شرائط ہیں، اگر وہ ہوں پوری کرتے ہو تو تم حج کر سکتے ہو۔ اب احمدیوں کو تو وہاں اگر احمدی کو پتہ لگ جائے تو وہاں تو ویسے ہی پکڑ کے ٹانگ دیتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں جی۔ تو اس لیے وہ تو جا ہی نہیں سکتے۔ جو احمدی جن کا پتہ نہ لگے یا جو کہیں اور پیدا ہو، جو احمدی مثلا پاکستانی ہیں، احمدی جو ہیں ان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے احمدی، جی، ہیں اب ان کو جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں منع ہے۔ جس کے پاسپورٹ پہ احمدی نہیں لکھا ہوگا وہی حج کر سکتا ہے نا۔ اس طرح شرائط ہیں، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو گئے۔ جب حالات ٹھیک ہوئے تو تب حج کیا ہیں، اور اس لیے بھی ان کا کرنا ضروری تھا کہ آپ کی سنت جو تھی، جو بھی سارے جو حج کے تھے مناسک اور لوازمات جتنے تھے پورے کرنے تھے وہ آپ نے کر کے دکھا دیے ہیں جی۔ تو جو چیزیں تھیں کرنے والی، کس طرح کرنا ہے حج، کیا ہے کچھ کرنا ہے، کیا کیا دعائیں پڑھنی ہیں، کس جگہ دعائیں پڑھنی ہیں، کہاں قربانی ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے کی، تو اس سے مسلمانوں کے لیے ایک پتہ لگ گیا کہ اس طرح کرتے ہیں۔ اس لیے جس کو توفیق ہے وہ تو کر سکتا ہے، جس کو توفیق نہیں ہے وہ کس طرح کر سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی تھا، وہ اس نے پیسے جوڑتا رہا، بیچارے کو کھانے کو بھی نہیں ہوتے تھے، پیسے جمع کرتا گیا کہ میں حج کروں گا۔ جب اس کے پاس حج کے پیسے ہو گئے جی، تو اس نے جانے کی تیاری کر لی حج پہ، ہیں جی، لیکن بڑے دن سے اس نے گوشت نہیں کھایا۔ تم لوگ تو روز برگر شرگر کینٹے کے وغیرہ کھا لیتے ہو نا، اس بیچارے نے غریب آدمی نے گوشت بھی نہیں کھایا ہوا تھا۔ تو ہمسائے کے ہاں سے اس کو گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی، جی، تو اس کے پاس گیا کہ تھوڑا سا مجھے بھی دو گوشت، میں نے عرصے سے نہیں کھایا، تمہارے گھر میں پک رہا ہے گوشت، شوربہ دے دو مجھے، میں بھی کھاؤں۔ اس نے کہا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ میرے گھر تو کئی دن ہو گئے کھانا ہی نہیں پکا، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، میں بھی بھوکا رہتا ہوں، یہ تو مجھے ایک مردار کہیں گوشت کہیں کا دیکھا یا کس چیز کا مل گیا تھا وہ میں پکا رہا ہوں، میرے لیے تو جائز ہو سکتا ہے، تمہارے لیے نہیں ہیں۔ اس کو اتنا سو ہوا کہ وہ گھر گیا، جتنے اس نے حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے نا، جی، وہ لا کے نا اس آدمی کو دے دیا کہ تم اپنا اور اپنے بچوں کو کھانا پکاؤ اور حلال کھاؤ، یہ حرام چیز نہ کھاؤ، ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ ایک اور بزرگ جو حج کر رہے تھے، ہیں، ان کو حج کرتے ہوئے حج کے دوران وہاں بعد میں یہ آواز آئی کہ جتنے حج کر رہے ہیں نا لوگ جی، مکے میں، کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا، صرف اس شخص کا، ایک شخص کا حج قبول ہوا جو فلاں شہر میں فلاں جگہ رہتا ہے، فلاں نام ہے، ہیں۔ جی، تو اس کے پاس خیر تلاش کرتے کرتے، اس زمانے میں سفر بھی بڑے مشکل ہوتے تھے، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اس جگہ پہنچے، جا کے اس سے پوچھا کہ تمہاری کون سی نیکی ہے جو تمہارا حج کا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا؟ اس نے کہا کہ میری نیکی تو پتہ نہیں، ایک بات ہے کہ میں نے حج پہ جانے کے لیے پیسے جمع کیے تھے تاکہ حج کر لوں، جب میں نے دیکھا میرا ہمسایہ بھوکا ہے تو میں نے وہ پیسے اس کو دے دیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حج کے بغیر ہی اس کا حج قبول کر لیا، ہیں۔ جی، تو وہ تو لائف ٹائم والی بات تو ختم ہو گئی۔ جو حج پہ گئے ہوئے تھے ان کا کسی کا قبول نہیں ہوا، وہ تو سارے مارے گئے، تو ان کو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے حج کے لیے بھی نیت صرف یہ نہیں ہے کہ مکے چلے جاؤ
اور وہاں سے حج کر لیا تو کہو جی ہمارا حج قبول ہو گیا. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، جب حج پہ گئے تھے نا، کہتے ہیں کہ میں حج پہ تھا تو میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا حج پہ. وہ بجائے حج پہ جو کرتے ہیں طواف وغیرہ کرتے ہوئے دعائیں کرنے کے جو ہے فلموں کے گانے گا رہا تھا. انڈین فلموں کے گانے گائے جا رہا تھا. تو کہتے، میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں تو کیا ہے؟ کہتا مجھے تو پتہ نہیں حج وج کیا ہے. بات یہ ہے کہ میں بمبئی میں فلاں جگہ میرا شہر ہے ہندوستان کا ایک، وہاں ہماری کپڑے کا کاروبار دکان ہے، اور اس دکان کے سامنے ایک اور شخص کی بھی دکان ہے جو ہمارا جو بزنس رائیول ہے نا، کاروباری شخص ہے. تو وہ حج کر کے آیا، اس نے اپنے دکان کے اوپر بورڈ پہ لکھ دیا حاجی فلاں فلاں ہیں. اس کا حاجی سن کے نا لوگ بڑے اس کے دکان پہ جاتے ہیں اور داڑھی رکھ کے اور تسبیح لے کے پھیرتا رہتا ہے. تو میرے باپ نے کہا کہ دیکھو اس حاجی بنے گئے، دکان چل گئی ہے، تم بھی حج پہ جا کے کر کے آؤ حج، مکے جاؤ ہوا ہوتا کہ ہم بھی لکھ سکیں گے حاجی فلاں، ہمارا کاروبار چمک جائے. تو میں تو اس لیے آیا، مجھے تو پتہ نہیں نماز کس طرح پڑھتے ہیں، دعا کس طرح کرتے ہیں. اور حاجی صاحب بن کے تو واپس آ رہے تھے، دعاؤں کے بجائے وہاں فلمی گانے گاتے رہے. لیکن آگے پھر لکھا ہے انہوں نے، مزے کی بات یہ ہے کہ رستے میں ان کو پتہ لگ گیا حضرت مسیح ثانی کا کہ یہ احمدی ہیں تو بڑی گالیاں دینے لگ گیا احمدیوں کو، اور تم لوگ مسلمان نہیں ہو، یہ ہے وہ ہے. خود اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا جو وہاں حج پہ گانے گا رہا تھا، اور جو مسلمان دعائیں پڑھ رہے تھے وہ مسلمان نہیں. تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. اس لیے کس کا حج قبول ہوگا، کون سا حج جانا فرض ہے، جس کے بعد وہ حج جانا ضروری ہے جو قبول ہی نہیں ہوتا ہیں. ان کے تو بہت سارے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس کا حج قبول کرنا ہے کس کا نہیں کرنا ہے. ہمارے روکے ہیں، ہمیں جانے نہیں دیتے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیت پہ کہ ہماری خواہش ہوتی ہے جانے کی، اسی کو قبول کر لے. اصل چیز وہ نیت ہے کہ حج کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جائے گا. جی تو جنت کا ٹکٹ مولویوں نے دینا ہے. نہیں. چلو السلام علیکم.